صاحب تفسیر بیضاوی علامہ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑے بڑے بے ادب لوگ آئے، بڑی بڑی بے ادبیاں کی گئیں، ہوتی رہیں گی، پر سب سے بڑا بہتان سامری نے ذات باری تعالیٰ کی شان اقدس میں لگایا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، کہ یہ جو بچھڑا ہے یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ یعنی اپنی بات تو تھی ہی ان کی گمراہی کی، لیکن انہوں نے اس گمراہی کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بہتان باندھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا یہی بچھڑا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سیکنڈ کے لیے بھی بچھڑے کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو اسی کو رب مانتے تھے جس سے کلام کا شرف پا کے آ جائے۔ تو یہ بڑا بہتان تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بے حد غصہ کہ وہ ذات باری تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور ہر خوبی کا وہ مالک ہے، اس کی شان اقدس میں اتنا بڑا بہتان، اور پھر نبیوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ الہ ہے، یہ ہرگز گوارا نہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جلال میں ہے، تو آپ نے اس قوم کی طرف متوجہ ہو کے یہ بات فرمائی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف متوجہ ہوئے تو قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارا قصور اتنا ہی ہے کہ ہم نے بے سوچے سمجھے بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس کو خدا مان لیا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتے رہے ہیں، پر یہ سارا کام سامری کا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اے سامری، اب تیرے لیے کیا سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں؟ اس نے کہا کہ مجھے دنیا کی سزا سے بچایا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جتنی رب نے تیرے لیے رکھی ہے اسے ہم کم کر دیتے ہیں، سزا ملے گی پر اتنی نہیں، اب کم ہوگی، آخرت کی ساری سزا تو دی جائے گی۔ قرآن شریف 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَاذْهَبْ، نکل جا یہاں سے، اور تو جہاں بھی جائے گا اور لوگوں سے یوں کہتا رہے گا کہ لا مساس، کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ پھر جو بندہ تیرے ملنے والا تجھے ملے گا، چونکہ تیرے لوگوں پر بڑے احسان آئے، تو سونے کا کام جانتا تھا، مالدار آدمی تھا، صدقہ تو نے بڑا کیا ہے، اس صدقے کی بدولت دنیاوی زندگی میں تجھے اتنا فائدہ ضرور ملے گا کہ تیرا دنیاوی عذاب کم کر دیا جائے گا، آخرت کے عذاب میں کمی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکال دیا۔ جب وہ نکلا تو اب فرمایا تجھے 2 سزائیں ملتی رہیں گی، ایک تو لوگوں سے دور رہے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ جب بھی تجھے کوئی بشر انسان ہاتھ لگائے گا تو اس کو بھی بخار تپ چڑھ جائے گا، تجھے بھی تپ چڑھ جائے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے ایک بندے کے لیے جو نرم و نازک مزاج کا مالک ہو اور جو اعلیٰ ترین جگہوں میں رہنے والا ہو، اس کے ساتھ کوئی سلام نہ لے۔ پھر جو بندہ ناواقف اس کے ساتھ سلام لیتا، وہ بے شک کہتا رہتا انت لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے قریب نہ آنا، بھاگتا لوگوں سے، پر جب اس کو کوئی سلام لیتا، اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کی بخار والی بیماری میں اضافہ ہو جاتا، شدت بخار میں تڑپتا رہا، اور بڑی بری موت سامری کو آئی، ذلت کے ساتھ مرا، لوگوں سے جدا، جنگلوں میں پاگلوں کی طرح جنگلوں میں رہتا اور الگ تھلگ رہتا، ہر وقت لا مساس لا مساس، یہ قرآن شریف کا باقاعدہ مضمون ہے۔ وہ یہی کہتا رہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے قریب نہ آنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سے بات کرنے کے بعد قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ جناب سیدنا کلیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے میری قوم، کیا تم نے میرے اتنے معجزات دیکھے اور ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہیں اللہ نے فضیلتیں بھی عطا فرمائیں؟ تمہارے لیے یہ فضیلتوں کے بیانات آ گئے، وہ سارے تم بھول چکے ہو اور اب تمہارے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنی خطا پر شرمندہ ہو جاؤ۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی بات کو مانتے ہوئے رب کے حضور توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کی قوم کے لیے 4 قانون توبہ کے لیے رکھ دیے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے 3 قانون رکھ دیے ہیں، وہاں 4 یہاں 3۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی بہتری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا، انہیں کہہ دو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ اب تمہارے لیے معافی کی یہی صورت ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرو۔ پہلے سپارے میں اس پوری تفصیل کو بیان کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرو گے، مارو گے، قتل کرو گے، خون بہاؤ گے۔ جب خون بہے گا تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے توبہ بھی کی، توبہ کے بعد ایک دوسرے کو مارنے لگے، خون بہنے لگا۔ اب جب وہ تیار ہوئے توبہ کے لیے، رب نے ان کی توبہ کو تو قبول کر لیا۔ اب درجہ کیا دیا؟ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے، نگاہ موسوی ان پہ پڑ رہی تھی۔ جتنے بندے قتل ہوتے گئے توبہ کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، رب نے ان تمام کو درجہ شہید عطا فرما دیا۔ یہ نبی کے سامنے توبہ ہے، اس کا اتنا اونچا مقام ہو گیا۔ اب جب لوگ توبہ کے لیے تیار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری چونکہ بچھڑے کے ساتھ بڑی محبت تھی، ہم تمہارے سامنے اس بچھڑے کو ذبح کریں گے۔ اس کو ذبح کیا گیا۔ غور کرنا، بنایا سونے کا گیا اور دھات کا بنایا ہوا تھا، لیکن جب مٹی آئی تو وہ جانور مکمل ہو گیا، اس میں گوشت، پوست، خون، ہڈیاں سب کچھ آ چکا ہے۔ اب سونے کے بنے ہوئے بچھڑے کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد آگ جلائی گئی، آگ پہ اس کو راکھ کر دیا گیا۔ پھر اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے ساری قوم کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم، وہی دریا جس سے گزر کے آئے تھے، اس کی موجوں کے سپرد کر دیا، تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ وہ آلہ، وہ چیز جس کی وجہ سے میرے بندے اللہ کی یاد سے غفلت میں جائیں، اس کو زمین پہ رہنے نہیں دیا جائے گا، اور وہ چیز جس کو دیکھ کے میرے بندے یاد خدا اور کریں، ہم ان کو اپنی نشانیاں بنا لیں گے۔ میں کوئی بات کر گیا ہوں اس میں، وہ چیزیں جن کو دیکھ کے لوگ غفلت کا شکار ہوں، ان کو مٹانے کا حکم ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کلیے پہ عمل کیا۔ جن چیزوں سے لوگ غفلت میں جا رہے تھے ان کو مٹا دیا۔